روزنامہ جنگ، ایروگنس نو نانسنس، تحریر حسن نثار۔ ایک واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ منڈی تشریف لے گئے۔ غلام کو گھوڑے کے ساتھ چھوڑ کر اندر گئے، حساب کتاب کیا تو منافع توقع سے زیادہ نکلا۔ آپ نے سوچا کہ 2 درہم غلام کو دوں گا۔ گھوڑے کے پاس پہنچے تو صرف غلام ہی نہیں، گھوڑے کی زین بھی غائب تھی۔ کچھ دنوں بعد چور غلام پکڑا گیا، مال مسروقہ خریدار سے برآمد ہو گیا۔ آپ نے غلام سے پوچھا، تم نے یہ زین کتنے میں بیچی تھی؟ آقا 2 درہم میں۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، میں تو منڈی میں ہی تمہیں 2 درہم بطور انعام دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، سو یہ تو تمہیں ملنے ہی تھے۔ تم نے وصولی کا اپنا انداز اپنایا۔ بچپن میں اسکول کے اندر ایک دکان تھی جہاں سے ہم چاٹ، سموسے، مرنڈا کی بوتلیں اور ٹافیاں وغیرہ خریدتے تھے۔ وہاں بہت سے اقوال آویزاں تھے، جن میں سے ایک آج تک میرے ذہن سے چپکا ہوا ہے، اور وہ یہ قول یہ تھا کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس قول کی پرتیں اور جہتیں کھلتی گئیں، اور عملی زندگی میں یہی قول میری سیکنڈ نیچر بن گیا۔ پورا کیریئر نفع و نقصان اور سود و زیاں سے مکمل طور پر پاک، یہاں تک کہ بھٹو صاحب کے دور میں نامور نیک نام بیوروکریٹ جہانگیر خان سال بھر کی جد و جہد کے بعد 18ویں گریڈ میں مجھے پروونشل کوآرڈینیشن کے ڈائریکٹریٹ میں لے گئے اور ماہنامہ السیف سمیت تمام پبلیکیشنز کا انچارج بنا دیا۔ یہ وہی دبنگ جہانگیر خان تھے جو سول سروس میں آنے سے پہلے تاریخی فلم چنوے کے ہیرو بھی رہ چکے تھے۔ اس فلم کا یہ گیت لازوال ہے اور بے مثال بھی، تیرے مکھڑے تے کالا کالا تلوے منڈیا سیال کوٹیا۔ یہ فلم تاریخی اس لیے ہے کہ اسے ملکہ ترنم نور جہاں نے ڈائریکٹ کر کے پاکستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ آج کا مقبول اسٹار شامل خان جہانگیر خان صاحب مرحوم کا بڑا بیٹا ہے۔ 1.5-2 سال بعد اس وقت کے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ وقار سے دبنگ خان کا جھگڑا ہوا تو اس کم ظرف نے جہانگیر خان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا۔ میں نے بھی فوراً استعفیٰ دے دیا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ متعلقہ وزیر تھے۔ وہ اور ان کی بیگم محترمہ سعدیہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے کہ میری عمر ہی ایسی تھی، لیکن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر احتجاجاً لاہور واپس آ گیا، جو افسری چھوڑ کر اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ پھر کیا ہوا، لمبی کہانی ہے جو آپ بیتی کی شکل میں شیئر کروں گا اگر زندگی نے مہلت دی۔ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک اور مثال دھنک اور سرور سکھیرا صاحب کی ہے۔ سرور سکھیرا صاحب کو میں ہمیشہ سرور بھائی کہتا ہوں، اور آج بھی پیار احترام اتنا کہ وہ کھڑے ہوں تو میرے بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مجھے اکنامکس اور انگلش میڈیم سے اردو صحافت میں لائے، میری رہنمائی اور تربیت کی، حوصلہ افزائی اور تراش خراش کر کے یہاں تک پہنچنے کے قابل بنایا، لیکن اپنی بے باک طبیعت کی وجہ سے میں نے 1.5-2 سال بعد ہی دھنک کو بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس وقت ملک کے نامور ترین لکھاری اس کے لیے لکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، اس قول کی روشنی میں میں نے بے شک ایسی بونگیاں بھی ماری ہیں، نقصان بھی اٹھائے ہیں، لیکن نہیں، ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت۔ بنیادی ویلیوز پر بالکل بے لچک نہ ہونے کے باوجود میرا رب یعنی میرا پالنے والا اتنا نوازتا ہے کہ مجھے اس کو بیان کرنے کے لیے نئے الفاظ ایجاد کرنے ہوں گے۔ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، اس سارے کھیل میں ایک خراش ضرور لگی، اور وہ یہ کہ کچھ مہربان مجھے ایروگنس کا تانا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایروگنس اور نو نانسنس میں بہت فرق ہے۔ ایروگنس کا مطلب ہے تکبر۔ خدا کی پناہ، جو آدمی زندگی کو پانی کا بلبلہ بھی نہیں سمجھتا، اس پر یہ تہمت مناسب نہیں۔ لیکن اگر یہی اچھا لگتا ہے تو 100 بسم اللہ جاری رکھو، یہاں تو مدتوں سے ٹھنڈ پروگرام جاری ہے بر پشم قلندر۔ ہم تو وہ منصور ٹھہرے جو حاسدوں کے پتھروں پر تو مسکراتے ہیں، لیکن دوست پھول بھی مارے تو آنسوؤں پر کنٹرول نہیں رہتا۔
نہال ہو جاتا ہوں جب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچے بھی گروپس کی شکل میں وقت طے کر کے مجھ سے ملنے آتے ہیں اور میرے کالموں پر مجھ سے وضاحت مانگتے ہیں۔ میری یہ وضاحت بھی ایسے ہی بچوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔